یسایہ اور اس کا 14واں باب جو 32 آیات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہوگا، اور ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے یروشلیم کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آسائش ہے، وہ یکایک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی ریت کو قتل کیا۔ بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا، اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں۔ کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے، میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا، اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بنا دوں گا، اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا۔ تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے، اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ جس سال آخذ بادشاہ نے وفات پائی، اسی سال یہ بارِ نبوت آیا۔ اے کل فلسطین، تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا۔
کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پہلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے صہیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔